اگر ہم ذکر کے ساتھ اگر زندگی گزاریں گے، اللہ کی یاد کے ساتھ، تو ہمیں مقصد زندگی حاصل ہو رہا ہے۔ آج عوام یا خواص سب جو ہے ذکر والی محنت کو نفلی کام سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے حضرت جی دامن برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض جو ہم پر فرض کیے ہیں، ان فرائض کا مقصد یہ اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اگر کوئی بندہ ذکر والی محنت میں لگ کر ذکر کرے گا تو اس کے فرائض کے اندر کمال کا درجہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یعنی فرائض کے اندر کمال حاصل ہونے کا یہ ذریعہ ہے کثرت ذکر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں جو غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی یاد کے بغیر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون۔ جو بندے اللہ کی یاد کے بغیر غفلت کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں 4 پاؤں والے جانور سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ دوسری مخلوق بھی اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے، اور ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اندر ڈوبا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ کی نظر سے وہ بندہ گر جاتا ہے۔ کیونکہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے محسن ہیں، ہمارے رازق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے پروردگار ہیں۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں ہیں، اور ہم ہر آن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اللہ کی محبت میں ڈوب کر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے محسن ہیں۔ تو محسن کے ساتھ جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا، تو شریعت نے ہمیں یہی اصول سکھایا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کرے تو تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ ایک طرف سے بھلائی ہو رہی ہو اور دوسری طرف سے جو ہے ان کو بھلائی کے بدلہ دینے کے بجائے کوئی اور کام کر رہے ہوں، تو کتنی بری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اور ہم اس اللہ کو بھول کر اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بغیر ہم زندگی گزاریں، تو یہ کتنی بڑی جو ہے نافرمانی کی بات ہے۔ تو ذکر کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کا سلیقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ ورنہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں یہ دھوکے میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ہم ان نعمتوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان نعمتوں کا ذاتی مالک ہوں، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ عارضی طور پر بندے کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، اور اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے عطا فرمائی ہے کہ بندہ اللہ کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور اللہ کی یاد کے ساتھ وہ زندگی کو گزارے۔ میرے دوستو، ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں بیچ میں۔ جو رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں وہ تو 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے جو انسان کا باہری دشمن شیطان، اور دوسرا وہ انسان جو اپنے اندر خود اس کو کھلا کر پلا کر پال رہا ہے، اس کا خود کا نفس۔ یہ جو ایسے دشمن ہیں کہ انسان کو، مومن کو اللہ تک پہنچنے نہیں دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بتا دی کہ دیکھو، تمہارا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ دشمن شیطان ہے۔ اللہ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یقین جانو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے،
اس لیے کہ اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ اللہ نے یہ بات بتا دی کہ یہ تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو ہمیشہ دشمن سمجھنا اور کبھی اس کو دوست نہ بنانا۔ اور شیطان جو ہے مومن کے اوپر جو سب سے پہلا اس کا وار اور حملہ ہوتا ہے، اس کا اٹیک ہوتا ہے، یہ کہ مومن کو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یعنی بندے کو ایسی غفلت والے چیزوں میں ڈال دیتا ہے انسان کو، پھر وہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کو جو ہے کشفی نظر سے یہ بتایا گیا کہ شیطان جو ہے انسان کے اوپر کیسا حملہ کرتا ہے، تو وہ مچھر کی شکل میں دل کے قریب میں آ کر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے سامنے کے جو پن کی طرح جو ہے نا وہ نکال کر بیٹھا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بندہ جس لمحہ غافل ہوتا ہے اسی وقت وہ اپنے سامنے کی سونڈ کو چباتا ہے اور چبا کر جو ہے اپنا اثر ڈالتا ہے، بندے کو غفلت میں اور ڈال دیتا ہے۔ تو ذکر سے روکنے میں شیطان کا سب سے پہلا وار ہوتا ہے۔ جب بندہ ذکر سے دور ہو جائے اور اللہ کی یاد سے غفلت برتنا شروع کر دے اور اللہ ہی اس کو یاد نہ رہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا بجا لائے گا؟ فرائض بھی جائیں گے، نوافل تو چلے جائیں گے آسانی کے ساتھ، فرائض سے بھی دور ہو جائے گا، یہاں تک کہ شریعت کے بہت سارے احکامات سے وہ دور ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میں اللہ سے کتنا دور ہو گیا۔ تو پہلا حملہ ذکر کے اوپر ہوتا ہے کہ بندے کو غفلت کے اندر کیسے ڈالے، اور ذرا سی غفلت دیکھتا ہے تو پھر اس کا حملہ پورا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بندہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مشائخین اور صوفیاء اکرام اپنے حلقے میں جڑنے والوں کو ذکر کی کثرت کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور ذکر کے اندر کثرت کیسے کرنی ہے اس کا سلیقہ بھی بتاتے ہیں اور طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ اور جو بندے اللہ تعالیٰ کی یاد سے خود دور رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کے لیے انتظام کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ میرا ہی بننا نہیں چاہتا ہے تو پھر اس کو میرے قریب آنے کا کیا فائدہ، چلو اس کے اوپر شیطان کو مسلط کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو مسلط کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کر دے اور وہ ساتھی بن جائے تو اب بتائیے کہ شیطان کبھی اللہ کی طرف آنے دے گا؟ وہ تو اللہ کی نافرمانی میں لگائے گا، وہ تو گناہوں کو مزین کر کر پیش کرے گا، سجائے گا، سنوارے گا، اور ایک مرتبہ آخری دفعہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا اس کی امید بتاتے رہتا ہے اور گناہ پر گناہ کرواتا ہے، یہاں تک کہ بندہ گناہوں میں لطف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کی طرف سے اگر اس بندے کے اوپر اگر رحمت ہو جائے ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ کی رحمت اگر اس بندے کی طرف متوجہ ہو جائے تو پھر اس بندے کو اللہ والوں کی صحبتیں یا دینی مجالس یا جو ہے اللہ رسول کی باتیں سننے کا جہاں موقع ملتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، غفلت بھری زندگی گزار رہا ہوں، اللہ سے کتنا دور ہو چکا ہوں، پھر اس بندے کو اس وقت میں احساس ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ذکر والا کام یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، ذکر کی محنت میں لگنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہم اس مقصد کو سمجھیں، جو اس مقصد کو سمجھتے ہیں وہ اپنی زندگیاں اس کے اوپر لگاتے ہیں، اور شیطان کا داؤ انسان کے اوپر چلتا ہے۔ کس لیے چلتا ہے؟ کہ اللہ کے ذکر سے اس کو روکا جائے۔ جب اللہ کے ذکر سے رک جائے گا تو پھر اس کو تقوی کی راہ سے ہٹانا، شریعت کی راہ سے ہٹانا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو شیطان کی محنت بھی کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اوپر ہوتی ہے، وہ دل کے پاس ہی بیٹھتا ہے اور اپنا کام چلاتے رہتا ہے۔ تو مومن کی توجہ بھی دل کی طرف ہونی چاہیے کہ ہماری محنت بھی دل کی طرف ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام دل پر محنت کیا کرتے تھے، انسانوں کے قلوب پر انہوں نے محنت کی تو انسانوں کے جب دل سنور گئے تو اعمال سنور گئے۔ معروف حدیث مبارکہ ہے،
آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انسان کے بدن کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو انسان کے بدن سے نکلنے والے سارے اعمال بنے ہوئے سنورے ہوئے نکلیں گے، اور اگر وہ دل، وہ گوشت کا لوتڑا اگر بگڑ جائے تو بدن سے نکلنے والے سارے اعمال بگڑے ہوئے نکلیں گے۔ اور فرمایا غور سے سنو، وہ گوشت کا لوتڑا وہ دل ہے، فرمایا تو دل مرکز ہے۔ تو میرے دوستو، ہم گناہ پر گناہ کر کر اپنے دل کو ہم نے سیاہ کر لیا ہے۔ اس سیاہ دل کو منور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے راستہ یہی بتایا کہ تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، یہ تمہارے دلوں کی پالش ہے کہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے تمہارا دل کے اندر کی صفائی ہوگی اور اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر جو اعضاء بنائے ہیں، بعض اعضاء جو ہے ڈبل ڈبل ہے۔ اللہ نے دل بنایا ہے تو ایک ہی بنایا ہے۔ یہ دل ایک اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ نے دل ایک اس لیے بنایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ دل مجھے دے دیں۔ یہ دل اللہ کو دینے کی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پارٹنر کو پسند نہیں کرتے، کسی شریک کو۔ تو دل کے اندر بھی نہ تو دنیا کی محبت ہو، نہ مال کی محبت ہو، نہ حسن و جمال کی محبت ہو، کسی قسم کا کوئی ذرہ دل کے اندر نہ ہو۔ دل میں فقط اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد یہ فرمائی کہ اے ایمان والو، تم پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے بندے پورے دل کے ساتھ محبت کریں۔ تو دل سے محبت کرنے کے لیے پہلے دل کی صفائی کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں یہ بات ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے اندر نہیں سماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں مومن کے دل کے اندر سما جاتا ہوں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ جو مومن کا دل ہے نا، یہ عند اللہ عرش اللہ ہے، کہ یہ گوشت کا لتڑا اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلیات کو اپنے دل کے اندر سما سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر اللہ کا گھر ہے بیت اللہ۔ اس کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات برس رہی ہیں، کہ وہ چار دیواری ہونے کی وجہ سے اس کو بیت اللہ نہیں بولتے۔ اگر وہاں سے کوئی چار دیواریں ہٹا دیں تب بھی وہ جگہ بیت اللہ رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا نزول وہاں ہو رہا ہے مسلسل۔ تو جب مومن اپنے دل کے اوپر محنت کرتا ہے ذکر کی کثرت کے ذریعے سے، تو اس کا دل پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دل کے اندر اپنے تجلیات کا نزول فرماتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی دل کی صفائی ضروری ہے۔ پھر حضرت ایک مثال دے کر بھی سمجھاتے ہیں، آپ بتائیے کہ اگر کوئی مہمان گھر آتا ہے تو مہمان میزبان کا گھر صاف کرتا ہے یا میزبان گھر صاف کرتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میزبان گھر صاف کرتا ہے، مہمان صاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں، تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس گھر کی صفائی کریں۔ اور صفائی کیسے ہوگی؟ اس پر جھاڑو کیسے لگے گا، اس پر پوچھا کیسے لگے گا، اس کے اندر خوشبو کیسے سمائے گی؟ اس کے لیے پھر ہمیں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کثرت سے جب کریں گے تو یہ زنگ دور ہو جائے گا، پھر یہ دل چمک جائے گا۔ اور جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کر کر اپنے دل کو پاک صاف کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دل کے اوپر، اس گھر کے اوپر اللہ کا بصیرہ چل پڑتا ہے۔ اللہ اس گھر کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے اندر سما جاتے ہیں۔
رچ جاتے ہیں، بس جاتے ہیں اور سما جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کو دل میں بسا لینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ چلو بھائی دل کے اندر کوئی 1 کلو کی چیز کو ڈال لیے، یا پھر جو ہے 1 لاکھ کی قیمت کی چیز کو ڈال لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کوئی ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ تو اس اللہ کو کی تجلیات کو دل میں سمانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے دلوں کی طرف جو ہے متوجہ ہوتے ہیں تو بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے دل کی توجہ رکھے، دل کے ساتھ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دل کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بندہ اس وقت میری طرف توجہ کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ اگر بندہ اللہ سے غافل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اپنے توجہ وہاں سے ہٹا لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے مشائخین ذکر کی کثرت کے ساتھ ساتھ وقوف قلبی کے اوپر بھی محنت کرواتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف دھیان رکھنا سیکھو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے قریب ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر آن اللہ کو اپنے ساتھ محسوس کر رہا ہو انسان۔ جب ایسی توجہ رہے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی توجہ جب بندے کی طرف ہوگی تو پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حصہ پانے والا ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کی تو بات ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں اگر ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور ہم بھی اس کی طلب میں بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دیں تو پھر ہماری بگڑی بن جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بنا لیں گے، پھر ہمیں یاد کی بھی توفیق ملے گی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شرف بھی ملے گا، اور رحمان کو خوش کرنے کے لیے ہمیں جو کوشش کرنی ہے اس کوشش کے اندر ہم خود آگے بڑھتے رہیں گے۔ ایک دفعہ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے ذکر کے فضائل کے اوپر بات کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا، جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کو اعمال صالحہ میں سبقت کرنے کی اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یعنی بندہ ہر موقع میں اس کو تلاش رہتی ہے کہ اس موقع سے میں اللہ کی بندگی کیسے کروں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو میں کیسے راضی کروں۔ وہ اس موقع کے مناسبت سے اس عمل کو تلاش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق کا جذبہ دل کے اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر بندے کو توفیق مل جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان تمام نعمتوں کے اندر سے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور محبت کہاں بسے گی اور اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس کا معاملہ دل کے ساتھ ہے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت رچ بس جائے گی تو پھر آٹومیٹک اعمال تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعمال اس سے صادر ہوں گے، اعمال نکلیں گے، وہ اعمال اسی طریقے سے کرے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مل جانا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبت کو حاصل نہ کریں، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ ہم ایک قدم چلتے ہیں، شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں ہزاروں قدم دور ڈھکیل دیتا ہے۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ کی طرف آنا چاہ رہے تھے لیکن ہم سے خطا ہو گئی، اب ہم اللہ کی طرف کس منہ کے ساتھ جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ بندہ جس لمحہ گرتا ہے اسی وقت اس کو چاہیے کہ بندگی کا اظہار کرے، اے اللہ میں اپنے زور سے چل نہیں سکتا آپ کی توفیق کے بغیر، لہٰذا اللہ میرے دل میں تو یہ داعیہ ہے اور یہ جذبہ ہے کہ میں آپ کا ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میں آیا تھا لیکن شیطان نے مجھے گرا دیا، میں دوبارہ پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات کے اندر یہ بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے، کیا فرمائے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس بندے کو بلا کر کہیں گے کہ یہ نیکی کرتا تھا،
تو بندہ فرشتے بھی کہیں گے کیا نیکی کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا تو فرشتے کہیں گے ہاں گناہ کرتا تھا، پھر نیکی کرتا تھا، ہاں نیکی کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا. اب اس کے نام اعمال کے اندر نیکی گناہ نیکی گناہ نیکی گناہ، لیکن وہ اللہ کی طرف مسلسل رجوع کرتا تھا، خطا ہوتی تھی اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں اس بندے کو استقامت والے میں لکھ لو اور اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے دوستو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگائیں. شیطان جتنا بھی زور لگاتا ہو وہ تو اللہ کا دشمن ہے اور ہمارا بھی دشمن ہے، ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے. ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فوری جو ہے ہمت کے ساتھ کام میں لگنا چاہیے، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. تو شیطان کو جو سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے مومن کے اوپر یہ کہ اس کو اللہ کے ذکر سے روکا جائے. ہمارے ہاں ایک اور مثال دے دیں، اگر کوئی آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے یا اگر کوئی پولیس والا کسی چور کو پکڑے تو پولیس والا کیا کرتا ہے، قریب آتے ہی کہتا ہے کہ چور کو کہ ہینڈس اپ، ہاتھ اوپر کرو. تو وہ اوپر کرتا ہے، کیوں؟ کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اس کو تکلیف پہنچانے والے کوئی ہتھیار اس کے پاس نہ ہو، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو ہینڈس اوپر کر دو. تو شیطان بھی کیا کرتا ہے ہمارے اوپر آ کر جب اس کا حملہ ہوتا ہے تو ہمیں کہتا ہے کہ ہینڈس اپ، یعنی جب اس کا ہینڈس اپ کا حملہ ہوتا ہے تو ہم اللہ کے ذکر سے رک جاتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے، جب یہ ہتھیار رہے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے ذاکر بندے کے قریب میں شیطان نہیں آتا، وہ ڈرتے رہتا ہے. جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے پھر شیطان کیا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر اپنی دشمنی کا پورا زور لگاتا ہے. اور اس ذکر کی غفلت کی وجہ سے ہم جتنے اعمال کرتے ہیں نا دوستو، ان اعمال کے اندر بھی غفلت رہتی ہے. مثلا جیسا کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، فجر بھی ہوتی ہے، ظہر بھی ہوتی ہے، عصر مغرب عشاء، اور بعض حضرات الحمدللہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم نماز کے اندر نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف حضوری رہنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف حاضری دے رہے ہوتے ہیں، حضوری نہیں رہتی ہے. نماز کے اندر ہیں ہم، دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کہ ہم اللہ کے حضور میں رہ کر اللہ سے دور رہتے ہیں. یہ ذکر کی غفلت کی وجہ سے نماز کے اندر غفلت ہوتی ہے. تو اگر ہم نماز کے باہر اگر ذکر کے اوپر محنت کیے ہوئے ہوتے تو نماز کے اندر حاضری کے ساتھ ساتھ ہمیں حضوری بھی نصیب ہوتی، اعمال کے کرنے میں اخلاص بھی نصیب ہوتا، اعمال کے کرنے میں نیت بھی درست ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی. تو میرے دوستو ذکر کی وجہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا صحیح سلیقہ اور ڈھنگ بھی بندے کو آ جاتا ہے اور طریقہ بھی اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ جو ہے ذکر کو نفلی کام سمجھتے ہیں. اگر ہمیں تعلیم دے کے آپ 2 گھنٹے مراقبہ کریں، 3 گھنٹہ مراقبہ کریں اور ذکر کی کثرت کریں تو ہم سے ہوتا یہ ہے کہ ہم 5 منٹ کا مراقبہ کرتے ہیں، 10 منٹ کا مراقبہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہم سے نہ تو گناہ چھوڑتے ہیں نہ تو نماز کے اندر کے وسوسے ختم ہوتے ہیں. کیسے نماز کے اندر کے وسوسے ختم ہوں گے؟ آپ 5 منٹ کا مراقبہ کرتے ہیں اور 5 منٹ کے مراقبے کے اندر اگر 20 وسوسے آ جائیں تو نماز کے اندر تو اس سے زیادہ وسوسے آنے، کیونکہ ہماری نماز تو 10 منٹ کی ہوتی ہے اور زیادہ وسوسے آئیں گے. تو ہم اپنے مراقبوں کے اندر ذکر کے اوپر جتنی زیادہ محنت کریں گے تو نماز کے اندر عبادات کے اندر اتنا کیا ہوگا، ہمیں حضوری بھی نصیب ہوگی، اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ کی طرف جو ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہم بنیں گے. ہم ذکر کے اوپر محنت نہ کرنے کی وجہ سے ہم نماز کے اندر رہتے ہوئے بھی گناہوں کی پلاننگ کرتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان ہمارے حضرت کے پاس آیا اور اگر کہا کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے اندر میں گناہ کا منصوبہ بناتا ہوں، گناہ کا پلاننگ کرتا ہوں، میں فلاں گناہ کبیرہ کیسے کروں، اس کی پلاننگ نماز کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. تو میرے دوستو ذکر پہ محنت نہ ہونے کی وجہ سے عبادت بھی گناہ بن رہی ہے اور عبادت کے اندر ہم گناہوں کے کرنے کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے ذہنوں کے اندر بات یہ ہے کہ یہ ذکر والا محنت جو ہے یہ نفلی محنت ہے،
اچھا یہ تو عبادت سے تعلق تھا، ایک تو اپنی زندگی سے تعلق ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر انسان سکون کی تلاش کے اندر ہے۔ آپ نے حضرت مولانا شفیع صاحب ندوی دامت برکاتہم سے آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت تو اس موضوع پر جو ہے کافی دفعہ اچھے مثالوں کے ساتھ سمجھاتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت جب حیدرآباد تشریف لائے تھے تو اس عاجز کا بھی جو ہے پہلے عشرے میں حضرت کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، تو بہت فائدہ ہوا تھا ماشاءاللہ۔ تو حضرت نے اس کے اوپر ذکر کے اوپر بھی بتایا تھا، بہت سارے مثالیں دی۔ تو ذکر کے کرنے کی وجہ سے بندے کو ایک تو عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے، اس کے علاوہ انسان کی زندگی کے اندر انسان جس چیز کی تلاش میں دن رات محنت کرتا ہے، صبح شام اس کے اندر لگا ہوا ہے، اور مال کو کھپا رہا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہے، رات دن ایک محنت میں انسان لگے ہوئے ہیں صرف سکون کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی یاد کے اندر ہی دلوں کا اطمینان اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے۔ آپ دنیا کی دولت کو حاصل کر لیں، دنیا کے عہدے حاصل کر لیں، جو آپ کو چاہیے وہ لے لیں، لیکن اس کے اندر آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ سکون کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت سے غفلت برتنے کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر ہمارے پاس نعمتیں رہنے کے باوجود بھی ہمارے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بندوں تک پہنچانے میں زندگی کھپائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقت نکالتے تھے، اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں کوئی نہیں ہوتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آج سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے فرائض کے اندر سے بھی جان نکل گئی ہے، اور اپنی زندگیوں کے اندر سے بھی سکون نکل چکا ہے۔ تو مشائخین اور اکابرین اہل اللہ یہی بات تو بتاتے ہیں کہ آنے والوں، تم اپنے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرو، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ جب تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو گے تو پھر تمہاری نماز کے اندر بھی حضوری نصیب ہوگی، اور تمہیں اطمینان والی نعمت بھی نصیب ہوگی، اور تمہیں اللہ کا قرب بھی ملے گا، اللہ کا وصل بھی ملے گا، تمہیں اللہ کی معرفت بھی ملے گی، تم اللہ کے دن پہ دن قریب ہوتے چلے جاؤ گے، یہاں تک کہ تم ذکر کی کثرت کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاؤ گے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارے کان بن جائیں گے، اللہ تمہارے ہاتھ بن جائیں گے، اللہ تمہارے پاؤں بن جائیں گے، اللہ تمہارے اعضاء بن جائیں گے۔ اس کا مطلب جو ہے محدثین نے اور علماء نے بیان کیا کہ بندہ اپنے تمام اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرے گا، اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو میرے دوستوں، مشائخین سے وابستہ ہونے کا جو مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوی ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ لیکن ایسے اللہ تعالیٰ کے بہت کم بندے ہوتے ہیں جو مشائخین کے پاس اس نیت سے آتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ مشائخین کے پاس لوگ جو آتے ہیں تو اکثریت کے ساتھ وہ دعا اور تعویذ لینے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت آپ دعا کر دیجئے، حضرت آپ جو ہے ہمارے بیوی کا مسئلہ ہے حل کر دیجئے، اور ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے حل کر دیجئے۔ اور اللہ کے بہت تھوڑے ایسے بندے آتے ہیں، حضرت آپ ہمیں جو ہے ہمارے مشائخین جیسی نماز 2 رکعت ہمیں پڑھوا دیجئے، اور مشائخین جیسے اللہ کو یاد کرتے تھے ویسا یاد کرنے کا ہمیں طریقہ سکھا دیجئے۔ حضرت نے ایک مرید کا اور ایک شیخ کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرید جو ہے ایک دوسرے شیخ کے سامنے اپنے شیخ کی تعریفیں کرنے لگا، کہنے لگا کہ ہمارے شیخ تو جو ہے بڑے کامل ہیں اور بڑے کامل ہیں۔ تو پھر وہ حضرت نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کمال کا پتہ تمہیں کیسے لگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اندازہ لگا لیا ہے حضرت کے ساتھ رہ کر کے حضرت کامل ہیں۔
وہ مجھے کیسے کامل ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، تو میں کیسے اندازہ ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میری اور میری بیوی کے درمیان میں کچھ ایسی باتیں ہو گئیں تو میری بیوی جو ہے ان کے اپنے گھر چلے گئی، یعنی اپنے میکے چلے گئی، تو میں جب بھی فون کرتا تو کچھ نہ کچھ بات ہوتی تھی، میں بلانے کی کوشش کرتا تھا، وہ آتی نہیں تھی۔ لیکن جب میں نے اپنے حضرت کے ساتھ کہا کہ حضرت میری بیوی کا یہ مسئلہ ہے، تو حضرت نے مجھے کچھ پڑھنے کے لیے دے دیا، تو میں نے اس وظیفے کو پورا کر لیا۔ تو میری بیوی کو جب میں لینے کے لیے گیا تو وہ چون چرا کیے بغیر خاموشی کے ساتھ میرے ساتھ آ گئی ہے، تو یہ تو میرے حضرت بڑے کامل ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے ہائے افسوس کہ تم اپنے شیخ کے پاس اس نیت سے جاتے کہ مجھے جو ہے اللہ سے ملوا دیں، آپ نے تو بیوی مانگنے کے لیے اپنے شیخ کے پاس گئے ہیں، اور جب بیوی مل گئے تو شیخ کو کامل سمجھ بیٹھے۔ میرے دوستو، نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارا مقصد فقط اللہ رب العزت کی محبت کو پانا ہے، ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک رشتہ مضبوط ہو جائے۔ اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس رشتے کو حاصل کرنے کے لیے ہم مشائخین کے پاس آنا چاہیے، اور شیخ کی جو ہے صحیح قدردانی یہی ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار اچھا چل پڑے، بیوی بچے جو ہے ہمارے فرما بردار ہو جائے، اور فلاں یہ کام ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ اگر شیخ سے دعائیں کرواتے رہتے ہیں، اور اللہ والے تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے دل تو امت کے لیے جو نرم ہوتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے وہ کیفیات کے بھی وارث ہوتے ہیں، علم کے بھی وارث ہوتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر امت کے لیے شفقت ہوتی ہے، انسانوں کے لیے شفقت ہوتی ہے۔ جو دنیا کی طلب لے کر آتا ہے تو ان کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں، جو اللہ کی طلب لے کر آتا ہے اس کو اللہ بھی اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت کو اتار دیتے ہیں۔ یا آنے والا محروم نہیں ہوتا ہے، وہ دنیاوی غرض سے آئے یا دینی غرض سے آئے، لیکن ہمیں مشائخین کی قدردانی کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب تک مشائخین زندہ رہتے ہیں ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے، جب یہ مشائخین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان پر بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، ان کے سوال حیات بھی بیان کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، جلوس کیے جاتے ہیں۔ جب وہ حیات رہتے ہیں تو ان سے استفادہ نہیں اٹھاتے اور ان سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اپنے مشائخین کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شیخ کی قدر کریں، اور شیخ کی قدر کر کر ان کی زندگی کے اندر، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو اتار لیں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر دلوں کا اطمینان رکھا ہے کہ دل کو اطمینان ملے گا تو فقط اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ، اللہ کی یاد کے بغیر انسان کو اطمینان نہیں مل سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کاٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسبابی اعتبار سے اگر کچھ کمیاں بھی رکھ دے تو بھی بندہ مزے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بندہ جو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو اطمینان کی نعمت حاصل ہو گئی ہو، یعنی طمانینت مل چکی ہو، وہ ملے گی اللہ رب العزت کی یاد کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر دلوں کا اطمینان وابستہ رکھا ہے، زندگیوں کا اطمینان رکھا ہے۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ جو بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے دلوں کا اطمینان عطا کرتے ہیں اور دلوں کو تسلی ملتی ہے۔ آج میرے دوستوں، اگر ہم میں سے اگر بہت سارے لوگوں کے اگر دل نکال دیے جائیں اور ایک تشتری کے اندر رکھ دیا جائے اور اس کے اندر اطمینان کو ڈھونڈا جائے تو اطمینان کا ملنا مشکل ہے۔ صرف چند بندے جو ذکر پہ محنت کیے ہوں تو ان کے دلوں کے اندر اطمینان ملے گا، ورنہ دلوں کے اندر اطمینان نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس نعمت کا اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ اطمینان ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور امن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے پچھلی قوموں کے اندر ایک قوم کو امن اور اطمینان کی دونوں نعمتیں عطا فرمائی تھی۔
تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہے تو اللہ نے ان کی نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے رہے ہیں۔ جب وہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے اطمینان کی نعمت کو بھی ختم کر دیا اور امن کی نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو میرے دوستو، امن اور اطمینان کی نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی وجہ سے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے دل کے اندر اپنی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر واقع میں لذت ہے۔ اللہ اللہ اینچ شیری است نام، شیر و شکر می شبد جانم تمام۔ یہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے کہ اس کو لینے سے میرا جسم ایسے بن جاتا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر کو ملا دیا جاتا ہو۔ یعنی اللہ کے نام کے اندر اتنی مٹھاس ہے۔ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت کے پاس جو ہے ایک صاحب آئے ملنے کے لیے، اور اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، میڈیکل فیلڈ کے بہت ماہر تھے، بلکہ انہی کے ذریعے سے میڈیکل کے فیلڈ کے آلات اور ان کی جو ہے تعارف ہوا ہے اچھی طریقے سے۔ وہ حضرت کے پاس آئے، حضرت کے پاس خدمت میں رہے، تو حضرت نے اللہ کے نام کے فضائل گنوائے۔ اللہ کے نام کی یہ فضیلتیں ہیں، دل میں ٹھنڈک ملتی ہے، اللہ برکتیں ڈالتے ہیں، اللہ سکون عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ اللہ کے فضائل سناتے رہے۔ تو کچھ دیر گزرنے کے بعد جو ہے وہ کہنے لگے کہ حضرت صرف اللہ کے ایک نام کے اندر جو ہے اتنے تاثر، اتنے اثرات ہیں۔ ہاں، اللہ اثرات اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ ہوا ایسا کہ کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو حضرت نے کیا کیا، کچھ دیر کے بعد ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، ایک گدھے۔ اب جب پڑھے لکھے آدمی کو حضرت نے مجمع کے سامنے چند لوگوں کے سامنے ایک گدھے کہا، اب ان کے پسینے نکلنا شروع ہو گئے اور حالت خراب ہو گئی، پریشان ہونے لگے، اور غصہ بھی اندر سے آ رہا تھا، حضرت نے یہ کیا کر دیا۔ لیکن حضرت ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو دبائے رکھے، اگر حضرت کی جگہ کوئی اور ہوتے تو کیا کر دیتے نہیں پتا۔ تو جب ایک گدھے کہہ دیا، اس کے بعد جب لوگ چلے گئے تو حضرت سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا۔ تو حضرت نے کہا گدھا جو ہے ایک مخلوق ہے، تو گدھے کا نام آپ کے سامنے لیا گیا تو آپ کے دل کے اوپر، آپ کے دماغ کے اوپر، بلکہ آپ کے پورے اعضاء کے اوپر اس کے اثرات ظاہر ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے رب ہیں، مالک ہیں، پروردگار ہیں۔ اگر اس کا نام رٹا جائے گا، اس کا نام بولا جائے گا اور اس کا نام لیا جائے گا تو اس کے اثرات کیسے مرتب نہیں ہوں گے؟ اس کے اثرات ہو کر رہتے ہیں۔ اور جب بندہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آتی ہے اور پورے اعضاء اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے چہرے سے اللہ تعالیٰ نور کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ جو بندے اللہ کو دل سے یاد کرتے ہیں، اللہ ان کے چہروں پر اس نور کو سجا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تنہائیوں میں چھپ چھپ کر دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اس بندے کے چہرے کو اللہ تعالیٰ سجا دیتے ہیں۔ ان کے چہروں پر ظلمت نہیں ہوتی، ان کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ جب لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ ہم اتنے عرصے سے ہمارے شیخ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، لیکن آج بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلی مرتبہ جا کر حضرت کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جو بندے اپنے دل کے اندر اللہ کو بسا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں پر نور کو سجا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دلوں پر بھی اطمینان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اعضاء کو بھی اطمینان عطا فرماتے ہیں، وہ سکون کے اندر ہوتے ہیں، مزے کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنی یاد کے اندر ہی زندگیوں کا سکون رکھا ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر رکھی ہے۔ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔
حضرت نے اپنے مکتوب کے اندر یہ بات لکھی اور ارشاد فرمائی کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتے 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 وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس بندے کو 1000 سال زندگی دے دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ آپ ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل ہو جاؤ، تو پھر وہ بندہ اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا۔ ذکر کرتے کرتے بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بساتے بساتے اور انسان جو ہے اس کے دل کے اوپر ذکر کی محنت کرتے کرتے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں رچا لیتا ہے اور بسا لیتا ہے، اور اس کے اعضاء مشغول رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اعضاء اللہ کی فرما برداری کے اندر ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ دنیاوی کام میں لگنے کی وجہ سے بھی وہ بندہ غافل نہیں ہوتا۔ ایک سہروردی سلسلے کے بزرگ جو ہے حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے بیت اللہ کے اندر دیکھا کہ ایک آدمی بیت اللہ سے چمٹا ہوا ہے، غلاف کو پکڑا ہوا ہے اور رو رو کر دعائیں کر رہا ہے۔ اس کے رونے کو دیکھا، حضرت بھی دیکھا کہ یہ کتنا رو رہا ہے، اتنا منا رہا ہے، تو اس کے دل کی طرف توجہ ڈال کر دیکھتے ہیں۔ تو حضرت نے توجہ ڈالی اور دیکھا دل کی طرف، تو دیکھا کہ دل کے اندر یہ کیفیت بنی ہوئی ہے کہ میرے ساتھ جتنے قافلے والے ہیں سب اس وقت میں دیکھ رہے ہیں، میرے رونے کو دیکھیں گے تو کہیں گے کتنا بڑا اللہ والا ہے اور کتنا زیادہ رونے والا ہے۔ اب دل میں جو ہے یہ جذبے کے ساتھ وہ رو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت خود فرماتے ہیں، سہروردی سلسلے کے بزرگ، میں بیت اللہ سے نکلا اور جب میں مینا پہنچا تو مینا کے بازار کے اندر ایک دکان پر پہنچا، وہاں دکان کے اوپر گاہک بہت سارے تھے اور وہ بیچنے والا آدمی مشغول ہے۔ تو میں دیکھا کہ یہ بندہ کتنا دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے، چلو اس کے دل کی طرف توجہ ڈالتے ہیں۔ تو جب حضرت نے توجہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے گھر میں رہ کر جب ذکر پر محنت نہیں ہوتی ہے، دل پر محنت نہیں ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں رہ کر بندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ اور جس کے دل پر محنت ہوتی ہے، جس دل کے اندر اللہ رچ جاتے ہیں، بس جاتے ہیں اور سما جاتے ہیں، وہ بازار میں رہتے ہوئے بھی وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارتا۔ میرے دوستو، ذکر کے ذریعے سے ہمیں اس مقام تک پہنچنا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، دست بکار دل بیار، ہاتھ پیر کام کاج میں مصروف ہو اور دل اللہ رب العزت کی یاد میں مصروف ہو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاتھ کار ول دل یار ول، ہمارے ہاتھ پیر کام کاج میں لگے ہوئے ہوں اور دل جو ہے اللہ رب العزت کی یاد میں لگا ہوا ہو۔ تو میرے دوستو، اللہ والے ذکر پر محنت کرتے ہیں، ذکر کی کثرت کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام عطا کرتے ہیں کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر مشقتیں اٹھاتے ہیں اللہ کی یاد کی، کہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے وہ مشقتیں اٹھاتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں۔ اور جب مجاہدے ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی بندے کے اوپر رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو ایسا مقام عطا کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل ہونا چاہے تو وہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت ایک مثال سے بھی بات سمجھاتے ہیں کہ لوگوں کو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ میرے دوستو، یاد کا جو تعلق ہے وہ دل کے ساتھ ہے۔ ہمارے حضرت ایک مثال دے کر بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو، ایک ماں ہے اور ماں کا ایک لوتا بیٹا ہے، اور وہ ایک لوتا بیٹا کسی بیرون ملک کے اندر ہے۔ اب وہ بچہ جو ہے کئی دن سے ماں کو فون نہیں کیا، خط نہیں لکھا، تو وہ ماں کیا کرتی ہے کہ 2-4 دن کے بعد جب فون آ گیا تو ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا میرا دل تجھے یاد کر رہا تھا۔ ماں یہ نہیں کہتی کہ میری آنکھیں یاد کر رہی تھی، میری زبان یاد کر رہی تھی، میرے ہاتھ میرے پاؤں یاد کر رہے تھے، ماں یہ نہیں کہتی۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرا دل یاد کر رہا تھا۔ تو یاد کا جو تعلق ہے نا وہ دل کے ساتھ ہے۔ جب بندہ اللہ کے ذکر پر محنت کر کر اللہ کی یاد دل میں پیدا کر لیتا ہے
اس کا ہاتھ پیر کہیں بھی ہو، وہ کسی دنیا کے کونے میں رہتا ہو، وہ اللہ کے لیے غافل نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ شیطان نے ہمارے دلوں کے اوپر یہ محنت کی، وسوسوں کو ڈالا، گناہ اتنے سوچے گناہ کے بارے میں کہ ہم نماز کے اندر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں گناہ کا ہی خیال رہتا ہے۔ اگر ہم ذکر کے اوپر محنت کریں گے اور ذکر کے اوپر کثرت کریں گے، ذکر کے اوپر کثرت کرتے کرتے پھر ہماری حالت یہ ہو جائے گی کہ ہم غفلت کے ماحول کے اندر بھی رہیں گے تو ہمیں اللہ یاد رہے گا، ہم اللہ سے غافل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میرے دوستو، ہمارے اس سلسلے آل نقشبندیہ کے اندر ذکر خفی کے اوپر زیادہ محنت ہے، مطلب ذکر سری کے اوپر زیادہ محنت ہے، یعنی جہری ذکر پر محنت نہیں ہے، خاموش ذکر کے اوپر محنت ہے۔ حدیث میں تو دونوں ذکر ثابت ہے، ذکر جہری بھی ثابت ہے، ذکر خفی بھی ثابت ہے، دونوں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ لیکن وہ ذکر جو دل سے کیا جاتا ہے، اس ذکر کے اوپر یہ ذکر جو زبان سے کیا جاتا ہے یہ 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ زبان سے ذکر ہوتا ہے اس پر بھی 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ ذکر۔ اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ جب ذکر قلبی کرتا ہے اور ذکر قلبی کرنے کی وجہ سے اس کے بدن سے خوشبو پھوٹتی ہے، خوشبو نکلتی ہے، اور فرشتوں کو بھی جو ہے پتہ نہیں ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ بندہ جو ہے خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، کیا لکھے نام اعمال میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کے جو بدن سے خوشبو آ رہی ہے وہی لکھ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس راز کو چھپا کر رکھتے ہیں، یہ اللہ اور بندے کا ایک خفیہ راز ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی غیر معمولی ترقی عطا کرتے ہیں۔ جو ذکر پر محنت کرتے ہیں پھر اس کے کیفیات انہیں حاصل ہوتی ہیں، جو ذکر پر محنت نہیں کرتے پھر انہیں کیفیات بھی حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آج دوپہر میں یہاں پر آپ حضرات کی خدمت میں شاید بریانی بنائی گئی ہے، اگر بریانی کے بارے میں اگر 2-4 گھنٹے بیان ہو جائے تو آپ حضرات کو بریانی کے بارے میں تو دماغ میں چلے گا، لیکن اس کی لذت کیا ہوتی ہے، اس کے کھانے کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اس کا مزہ کیا ہوتا ہے، اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ اس کو کھائیں گے۔ تو ذکر کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر ہم ذکر کی کثرت کریں گے تو ذکر کے ذریعے سے جو کیفیات حاصل ہوتی ہیں، ذکر کے ذریعے سے جو بندے کو مقامات حاصل ہوتے ہیں، اور ذکر کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت 1-2 اور فائدے بتاتے ہیں۔ حضرت ایک فائدہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو ڈٹرمنیشن پاور حاصل ہوتا ہے، اس کی قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، اس کو کوئی کام کرنے کے اندر ایک سوئی نصیب ہوتی ہے، اور اس کام کو کامل اور مکمل کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اور اپنے دل و دماغ کو پورا لگا کر اس پر فوکس کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو ذکر کے غیر معمولی فائدے ہیں میرے دوستوں۔ تو ذکر سری کے فائدے یہ ہیں کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آٹومیٹک آتی ہے، اور گناہوں کی نفرت آٹومیٹک ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، نگاہیں کنٹرول کے اندر آ جاتی ہے، شرمگاہ کنٹرول کے اندر آ جاتی ہے، زبان کنٹرول کے اندر آ جاتی ہے، سوچ کنٹرول کے اندر آ جاتی ہے۔ یعنی بہت سارے اعضاء جو گناہوں کی لذتوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے ذکر کرتے ہیں، آٹومیٹک اس کے اثرات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور بندے کے اندر ذکر کی کثرت کرنے کی وجہ سے توجہ الی اللہ پیدا ہوتی رہتی ہے، اور سالک جب اللہ اللہ کرتے رہتا ہے تو اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے اس کے قلب کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام کے اثرات جب مرتب ہوتے ہیں تو اس کو زندگی کے اندر مزہ آ رہا ہوتا ہے، اس کو بندگی کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی جیسے ہر آن ایک نئی شان ہوتی ہے۔ اور مومن کو بھی جو اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے، ایک ایک عمل کے کرنے میں اس کو ایک الگ الگ مزہ مل رہا ہوتا ہے، اس کو ایک الگ الگ ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے، اور گناہ سے بچ کر بھی اس کو مزے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم ذکر کی اہمیت کو سمجھیں، اور ہم کثرت ذکر کے کرنے کے اوپر ہم محنت کریں، اور جب ہم کثرت ذکر کے اوپر محنت کریں گے تو پھر شیطان کا ہمارے اوپر کوئی زور نہیں چلے گا، ہمیں گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔
ہمارے سلسلے میں ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے جب اپنے سالکین کو نفی اور اس بات کا سبق دیا لا الہ الا اللہ کا، تو بعض اعتراض کرنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ارے بھئی آپ نے یہ بدعت کہاں سے شروع کر دی؟ تو حضرت نے اس کی دلیل کے طور پر بتایا کہ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بتایا ہے کہ جس کا کلمہ لا الہ الا اللہ آخری کلمہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے ایمان کی نعمت دیتے ہیں، اور اس ایمان کے اوپر جو مرتا ہے کلمے کی جس کو توفیق ملتی ہے، تو اس کی جب موت ہوتی ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کے آخری وقت میں کلمہ پڑھنے پر جنت میں جاتے ہیں، تو ہمارا نفس تو ہمیں ہر آن مارنے میں لگا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ذکر پر محنت کریں گے تو ہمارے نفس کا بھی زور نہیں چلے گا ہمارے اوپر، ہمارا نفس بھی قابو کے اندر آ جائے گا۔ کیونکہ میرے دوستو یہ نفس ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، ہم کبھی اس کے متعلق اپنی ذات کے معاملے میں اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ مشائخین ہمیشہ اس کے متعلق فکر مند ہوتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے، اور نفس کو تھوڑے رگڑے بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم نفس کے رگڑے نہیں دے سکتے۔ پچھلے سالوں میں حضرت بھی وہاں تشریف فرماتے ہیں ہمارے حضرت کی مجلس میں دبئی کے اندر، تو حضرت نے اپنا ایک ذاتی واقعہ سنایا۔ مکہ مکرمہ میں جب اس عاجز کو حضرت نے جب 8واں یا 9واں سبق دیا تھا، تو اس وقت میں حضرت نے دوپہر کے وقت میں اپنا یہ واقعہ آدھا سنایا تھا کہ میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے میں 4 دن بھوکا رہتا تھا، روزے رکھتا تھا، یعنی سحری بھی جو کرتا تھا تو 1 گھٹ پانی سے، اور افطار بھی جو کرتا تھا تو 1 گھٹ پانی سے۔ حضرت نے 2-3 دفعہ یہ واقعہ ہمیں مکہ مکرمہ میں سنایا، آگے کا پتہ نہیں تھا۔ حضرت وہاں تھے، ماشاءاللہ حضرت سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں تو سمجھتا ہوں کہ حضرت کی برکت سے حضرت نے پورا واقعہ سنا دیا۔ حضرت نے آگے کی بات بتائی کہ میں اپنے نفس کو رگڑا دینے کے لیے میں نے 1 ہفتہ روزہ رکھنے کا عزم کر لیا۔ تو 4 دن تو میرا معمول تھا، تو وہ تو آسانی کے ساتھ گزر گئے۔ جب 5واں دن گزرنا تھا تو یہ تو میرے لیے گزرا، تو میں نے کپڑے کے اندر اپنے رومال کے اندر ایک پتھر کو رکھا اور پیٹ کے اوپر کسا۔ آدھا دن گزرا، پھر اس کے بعد پھر جب بھوک کی شدت اور تڑپائی تو میں نے کیا کیا، اس کے اندر 2 پتھر رکھ کر اور 1 پتھر کا اضافہ کر کر جو ہے میں نے اپنے پیٹ کے اوپر باندھا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس وقت میں احساس ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو خندق کے موقع پر اپنے بدن مبارک اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر جو باندھے ہیں، تو وہ کیا معیار کی بھوک رہی ہوگی اور وہ کیا معیار کا مجاہدہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، مشائخین جو ہے اپنے نفس کو رگڑا دینے کے لیے بہت ریاضتیں کرتے تھے، نفس کی بات نہیں مانتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں نفس کہتا ہے کہ جھوٹ بولو تو جھوٹ بول دیتے ہیں، نفس بولتا ہے ایسا کرو تو یہ گناہ کر دیتے ہیں، کبھی لذت کے لیے گناہ کرتے ہیں، کبھی بے لذت کی بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم ذکر کے اوپر محنت کریں اور اپنے مشائخین کے بتائے ہوئے ہدایت، اپنے شیخ کے بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق اگر ہم اپنے معمولات کریں گے تو ہم شیطان کے داؤ سے بھی بچ جائیں گے، اور ہمارے اوپر جو نفس کا زور چلتا ہے نا، یہ نفس کا زور بھی ہمارے اوپر نہیں چلے گا، نفس بھی ہمارے قابو کے اندر آ جائے گا۔ ہمارے حضرت ایک بہت پیاری دعا کرتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں اے اللہ مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعیہ بنا دیجیے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو پسند ہی نہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں بھی ان چیزوں کو پسند نہ کرنے والا بن جاؤں۔ تو نفس جو ہے اس کو مزہ چاہیے ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی فرما برداری ہو رہی، اللہ کی نافرمانی ہو رہی۔ میرے دوستو، اگر ہم ذکر پر محنت کریں گے، مشائخین کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور ان کے بتائے ہوئے ہدایت کے مطابق اگر ہم اپنے معمولات کریں گے، ہمارا نفس بھی کنٹرول کے اندر آئے گا اور ہم شیطان بھی ہمارے کنٹرول کے اندر رہے گا، یعنی شیطان کا اثر ہمارے اوپر نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان بدبخت تو سن لے، تیرا داؤ میرے باس بندوں پر نہیں چلے گا۔ تو یہ کون بندے ہوں گے؟ جن پر اللہ کا فضل ہوگا، جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندوں کو بچا لیتے ہیں۔
ہمارے حضرت ایک اور پیاری دعا کرتے ہیں، اے اللہ، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر یہ بات لکھی، حضرت کہتے ہیں کہ اے اللہ، اس امت کے اندر ایسی قدسی روحیں گزری ہیں جو 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد حضرت آگے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تو ان کا کمال نہیں تھا، یہ تو محض آپ کی توفیق تھی، جب آپ نے توفیق دے دی تو ان کے لیے 20 سال گناہ سے بچنا ان کے لیے آسان رہا۔ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی طلب بتائیں گے اور ذکر کر کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے کہ اے اللہ، ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، نفس اور شیطان کے باتیں مان کر تھک چکے ہیں، اے اللہ اب ہم آپ کا ہونا چاہتے ہیں، اللہ آپ اپنا بنا لیجئے۔ جب ہم اس پورے دل کے ساتھ اللہ کی محبت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو، اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ذکر نہیں کروایا جاتا، یہاں اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے اس اللہ کے نام کا ذکر کروایا جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا نام کا ذکر کرے گا تو بندے کا ڈائریکٹ اللہ سے رشتہ بننا شروع ہو جائے گا۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یا اور سلاسل کے لوگوں کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، یہ اس سلسلے کی خصوصیتیں ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، بتانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم جس سلسلے سے وابستہ ہیں اس کے اندر ایک سوئی کے ساتھ لگیں اور اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم ہمت کے ساتھ لگے رہیں، اسی لیے اس کے فضائل کو بتانا پڑتا ہے، کچھ امتیاز کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں کہ ہم تو متاخرین میں سے ہیں، وہ تو جو ہے اولین والوں کو میں سے تھے، وہ متقدمین حضرات تھے جو اتنی بڑی بڑی ریاضتیں کی، ہم سے نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ سلسلہ نقشبندیہ ہمیں عطا کر دیا ہے، ہم تھوڑی محنت کرتے ہیں، مراقبوں کے اوپر، ذکر کے اوپر، اپنے شیخ کی صحبت کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی مقامات جو ان کو اتنی ریاضتوں کے بعد ملا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بیٹھے جگہ یہ مقامات بندے کو عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت نے ایک عجیب بات یہ ارشاد فرمائی ہے، اس سلسلے کی خصوصیت کہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات کا ذکر کرتے ہیں تو جب بندے جنت کے اندر جائیں گے وہاں ان کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، اپنے صفات کے پردوں کو ہٹا دیں گے اور کیا کریں گے، بندے کو اپنا تجلی اپنی زیارت کروائیں گے، پھر اس کے بعد پھر وہ صفات کے پردے آ جائیں گے، یعنی اللہ کا دیدار ہوا، لیکن بعد میں ان کو زیادہ دیر صفات کے جو ہے اس کو دیکھنے کا ان کو موقع مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے ہیں تو جب وہ جنت میں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو صفات کے پردوں کے اندر سے اللہ کا دیدار نہیں ہوگا بلکہ ان پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور براہ راست اللہ کا دیدار ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت اس کی ایک مثال بھی دیے ہیں، اور یہ مثال امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی ہے۔ جیسا کہ ایک دلہن ہوتی ہے، جب اس کے چہرے پر دوپٹہ پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جب دولہا آتا ہے تو دور سے اس کو دوپٹے کے اندر سے دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنی دلہن کی طرف ہی دیکھ رہا ہے، اس کا بھی ایک حسن ہوتا ہے، اس کا بھی ایک جمال ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کی طرف طبیعت کرتی ہے، لیکن جب اس کا دوپٹہ اٹھا دیا جائے اور اس کے چہرے کو دیکھ لیا جائے تو اب بتائیے کہ دوپٹے میں دیکھنا اچھا لگے گا یا اس کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگے گا؟ کیونکہ ذات کا چہرہ نظر آ رہا ہے تو پوری توجہ اس کی طرف ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا سلسلہ عطا کیا ہے، اس سلسلے کے اندر لگ کر جو بندہ صدق دل کے ساتھ اللہ کو پانے کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے تو پھر بندے کو جنت کے اندر بھی ایسے مقامات ملتے ہیں۔ اور میرے دوستو، یہ ذکر قلبی کا ثبوت بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے ثبوت کی دلائل پوچھتے رہتے ہیں، حضرت نے 12 مجلسوں میں آپ کو اس کے دلائل بھی پیش کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، کہ ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، یعنی اپنے دل میں، اپنی سوچ میں، اپنے ذہن میں، اپنے من میں اللہ کو یاد کر۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تضرعا وخیفہ کے الفاظ سے اس بات کا استدلال کیا اور کہا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ذکر قلبی جو ہے یہ بڑا ہوا ہے، اور اس سے مراد ذکر قلبی ہے کہا۔ تو میرے دوست، ذکر قلبی کی بڑی اہمیت ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو۔
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر کرنے کا حکم دیا تو پھر ہمیں تو اللہ کا نام کرنا چاہیے، اللہ کا نام رٹنا چاہیے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی معنی مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمارا عاشقوں کا کام یہ ہے کہ بس ابھی ہم اس کو رٹتے رہیں۔ اور ایک ہوتا ہے زبان سے رٹنا، ایک ہوتا ہے اپنے لطائف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو رٹنا، اللہ کو پکارنا۔ تو ہم لطائف کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں گے تو پھر اس کے اثرات ہمارے اندر پیدا ہوں گے، اور پھر ہمارے دل کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہوگا، اور اسی دھیان کو کہتے ہیں انابت اللہ، توجہ اللہ، اسی کا نام ہے، یعنی دل کا اللہ کی طرف توجہ ہو جانا۔ اور ایسے قلب منیب کہتے ہیں، اور ایسے بندے کو عبد منیب کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بندہ۔ اور یہ دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل، اور یہ بندہ اللہ کی طرف ہمیشہ رجوع کرنے والا بندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے بندے کو یہ مقامات بھی عطا کرتے ہیں، یعنی بندہ اللہ کی طرف ہر حال متوجہ رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان بندوں کی ایک فضیلت کو بیان کیا جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ دنیا کے خرید و فروخت میں بھی ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے، یعنی ان کو اللہ کے ذکر سے کوئی چیز روکتی ہی نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کے یاد میں ہمیشہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے مشائخ نقشبند بھی ہمیں اس بات کی محنت کرواتے ہیں کہ بھئی آپ مراقبوں کے ذریعے سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، پھر وقوف قلبی کے ذریعے سے اپنے اندر اللہ کا دھیان پیدا کرو، اور تم ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، ہر لمحہ اللہ کے ذکر کے ساتھ گزارنے والے بن جاؤ۔ تم دنیا کے اندر کسی کام میں مشغول رہو گے تو تمہارا یہ کام تمہیں اللہ سے دور نہیں کرے گا، بلکہ یہ کام بھی تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے بندہ جو ہے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ تمام چیزوں سے وہ غافل سے مراد یہ کہ وہ غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ غفلت میں نہیں پڑتا، اس سے جس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے بشری تقاضے کے مطابق وہ فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن توجہ اور دل کا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بندے اللہ کے ذکر سے غفلت کرتے ہیں اللہ ان کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی ذکر فرما دیا، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ اللہ اکبر، جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ اسے چڑھتے ہوئے عذاب میں پرو دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کریں گے، جیسے کہ ہم لڑی کو پراتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے کہ مسلسل اس بندے کو ملنے والا عذاب، جیسے لڑی ایک سے ایک جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کی نسبت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ذکر سے غفلت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا عذاب دیتے ہیں۔ اے دوستو، تو ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو، کیونکہ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہو اور تو اللہ سے غافل رہے۔ اتنا بڑا پروردگار متوجہ ہو۔ حضرت اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کے پاس گیا دربار میں، اور جا کر جو ہے اب بادشاہ صاحب جو ہے اس کی طرف مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں، اس کو بول رہے ہیں ایسا ایسا کیا چاہیے، کدھر آئے کیا ہے۔ اب وہ کیا کہ انہیں ادھر کھجالتے ہوئے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھ رہا، تو کیا کرے گا؟ بادشاہ بولے گا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دھکا مار کے وہاں سے نکال دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بادشاہ ہیں، وہ ہماری طرف متوجہ ہیں کہ میں بندے کو دوں، اپنے قریب کروں، اس پر رحمت کی نگاہ کروں، اس کے گناہوں کو معاف کروں اور اپنے قریب کروں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ ہوتے اور بندہ اللہ ہی سے غافل رہے، تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ افسوس اس کے اوپر زیادہ نہیں ہے جو دنیا کے بادشاہ کے دربار پر گیا کہ اس کو وہاں سے اگر دھکا مار دیا گیا، اس کی وہاں عقل نہیں کام کی، تو دوسرے دربار پر جا کر شاید وہ کہیں کچھ بات بول لے اور اپنا کام چلا لے۔ میرے دوستو، ہمارا تو مسئلہ صرف پروردگار ایک اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہمارا معاملہ ہے، ہمیں اللہ سے غافل نہیں ہونا ہے۔ یہ اللہ سے غافل ہونا یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، سمجھ جائیے۔ جو بندے اللہ سے غافل ہوتے ہیں یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے دوستو، ذکر کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے یہی حکم دیا اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ تم دونوں جو ہے، تم اور تمہارے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ یعنی فرعون کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو خود بخود ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کے اندر بھی تم ذکر سے غفلت نہیں برتنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے یاد کے معاملے میں سستی سے کام نہیں لینا۔ میرے دوستو، ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے ذکر کے کرنے میں، مراقبے اور معمولات کے کرنے میں اگر ہم سستی سے کام لیں گے تو میرے دوستو آپ بتائیے کہ ہم اللہ تک کیسے پہنچ پائیں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ایک اہمیت یہ قرآن مجید کے اندر بتا دی کہ جب مومن میدان جہاد میں ہوتا ہے، اپنی جان پیش کرنے کے ارادے سے میدان میں ہوتا ہے، جان دینے کا وقت سامنے ہوتا ہے، اپنے بدن کو کٹانے کا وقت ہوتا ہے، خون کو بہانے کا وقت قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عین وقت میں ایمان والوں کو یہی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس عین حالت کے اندر بھی تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، واذکروا اللہ کثیرا، تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالفرض تقدیر یوں فرما دیتے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا لعلکم تفلحون، تو بھی کافی تھا، ترجمے کے اعتبار سے یہ آیت پوری مکمل بن جاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں یہ بات ہمیں بتلائی ہے کہ ایسے وقت میں جب تم اللہ کے حضور میں اپنی جان پیش کرنے کے ارادے سے اس جذبے کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے ہو، اس وقت بھی تم میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا، بلکہ تم میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا عزم اور ارادہ کریں۔ ہمارے حضرت نے فاذکرونی اذکرکم کے کچھ مفہوم بتائے ہیں، اس کو اختصار کے ساتھ ان مفہوموں کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں ذکر کی اہمیت پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے پروردگار اور ہم کتنے چھوٹے، بھائی اللہ کی مخلوق کے اندر سے ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں ہو سکتی ہے، ہم اتنے چھوٹے ہیں، لیکن جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ پروردگار جو پورے کائنات کا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور پوری کائنات اس کے قبضے کے اندر ہے، وہ پروردگار ہمیں یاد کرتا ہو تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور عجیب بات ہے، حدیث مبارکہ کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن ذَكَرْنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِهِ، اگر میرا بندہ جو ہے مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں اس بندے کو بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، کہ یہ بندہ اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے بہتر مجلس ملائکہ کے مجلس میں بندے کو یاد کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا پروردگار بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ذکر کے لیے یہ عاجز یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر اور نبی علیہ السلام حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کے جو ڈھیر سارے فضائل بیان کیے ہیں، اللہ ان فضائل کو بیان بھی نہ کرتے، نبی علیہ السلام بیان بھی نہ فرماتے، صرف اتنا کہہ دیتے بندہ اگر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ یاد کرتے تو تمام فضائل کے اوپر یہ فضیلت کافی تھی۔ ہم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور ہمارا پروردگار ہمیں یاد کرے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک مفہوم ہمارے حضرت فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا، کہ وہ یہ کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دوں گا۔ یہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اور ذکر کا مقصد ہی یہی ہے
کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اور اطاعت جب بندہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، پورے مخلوق کو جو ہے اطاعت کے اندر لگا دیتے ہیں۔ واقعی یہ بات سچی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے جب بھی اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی کی تو میں نے اس کا فوری اثر اپنے بیوی میں، اپنے بچوں میں، اپنے سواری میں، اپنے کاروبار میں، اپنے ماتحتوں میں اور اپنے جانوروں کے اندر میں نے اس کے اثرات کو دیکھا ہے۔ کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے تو یہ سب جو ہے ہمارے نافرمان بن جاتے ہیں۔ ہم اگر اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے اور ہم اللہ کے مطیع بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مخلوق کو ہمارا مطیع اور فرمانبردار بنا دیں گے۔ تو یہ ایک اس کا مفہوم ہے۔ وقت کافی ہو گئے، اچھا ٹھیک، اچھا تو بندہ اگر معصیتوں کے اندر تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ مخلوق کو اطاعت میں لگا کر یاد فرمائیں گے۔ میں آخری جو ہے 3 باتیں ہمارے حضرت کی اختصار کے ساتھ بتا کر بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں جی ٹھیک ہے کہ بندہ جتنا اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے مخلوق اس بندے کی اتنی اطاعت کرتی ہے، اور بندہ جتنا اللہ رب العزت کا اپنے اندر خوف پیدا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے اندر اس بندے کا اتنا رعب ڈال دیتے ہیں، اور بندہ جتنا اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے مخلوق اس بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی جو ہے عادت ہم بنائیں اور ہمت سے کام لیں، اور ہم کثرت ذکر کے اوپر محنت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے اور نفس کے تمام جو ہے چنگلوں سے اور ان کے حربوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمت کے ساتھ مرد مجاہد بن کر ذکر والی محنت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے انوارات اور برکات اور فیوزات ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ختم خاصگان میں کروانا بتائے تھے، ذرا پوچھ لیجیے ایک دفعہ۔ یہ عاجز بھی جو ہے توبہ کی نیت سے کلمات پڑھے گا تو آپ حضرات بھی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں۔